وعلى المؤمنين من الرحماء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حضرت مولانا کرم الدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فارسی میں حضرت نے نظم لکھی ہے، اس پہ ذرا غور کریں۔ فرماتے درا روزے کے از احوال دوزخ پر خطر باشد، درا روزے کے از احوال دوزخ پر خطر باشد، شفیع من رسول پاک و صدیق و عمر باشد، بزیر ظل عثمان و علی المرتضی باشم، چراغ فتنہ محشر مرابا کو حضر باشد، دو دستے من بدامان قتول و جملہ اولادش، شفیق حال زارم سرور جن و بشر باشد، زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر جاریار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر باغ جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ لگا دو لڑکے میں نظر نہیں آتے، جب حضرات یہاں تقریر کرتے تو ایک اس کونے سے ایک اس کونے سے اس کونے سے خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ روٹی ملے گی ڈٹ کے خلافت راشدہ کم از کم دشمن یہ سمجھے اہل سنت والجماعت کے نظریات مثبت ہونے کے ساتھ تقیہ میں لکھتے ہوئے نہیں ہیں، ہم کل کے اعلان کرتے ہیں۔ انبیاء کے بعد کائنات میں وہ جماعت جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا،
مسلم مقتدر متقی پرہیزگار نیک اور خالص جن کی جماعت کوئی نہیں. ایک بار اس جماعت میں درجات کا تفاوت ہے. کیونکہ وقت بڑا مختصر ہے، میں بلا تمہید چند چیزیں عرض کروں. بہت سے درجات ہیں، لیکن جو 4 کا درجہ ہے وہ انبیاء کے بعد کسی کا نہیں ہے. ایک بات سمجھیں، عجیب اتفاق کی بات ہے. دنیا میں انبیاء 1,24,000 آئے. ٹھیک ہے جی بولو گلیاں گلیاں لکڑا ساڈے بیچتا ہے پھوکا مارے کرنے دینے پر. دنیا میں انبیاء کتنے ہیں؟ 1,00,000. اور صحابہ کتنے ہیں؟ 1,00,000. یہ جو روایت علماء پیش کرتے ہیں نا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، اس کا ایک مفہوم یہی ہے، جتنے وہ تھے اتنے ہی. دنیا میں رسول کتنے ہیں کوئی بتائے؟ کوئی نبیوں میں رسول، سارے نبی تو رسول نہیں ہے نا. نبیوں میں رسول کتنے ہیں؟ 313. کتنے رسول ہیں؟ اور بدر والے کتنے ہیں؟ پھر ان 313 میں 4 اولو العزم رسول ہیں. 313 میں کتنے؟ 4 اولو العزم رسول ہیں. اور ان 313 میں بات یاد رکھو، دھوکے میں نہ جائے گا. مزے لیتے رہتے فلانے سور پڑی تھی. ان 313 میں 4 اولو العزم رسول ہیں. ان 313 میں 4 اولو العزم صحابہ ہیں. اور پھر ان 313 میں ایک امام الانبیاء ہے. ٹھیک ہے، اور ان 313 میں ایک امام الصحابہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا، کچھ چیزوں کی نسخ کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ رب العزت دلوں میں ڈال دیتے ہیں. خدا نے بنانا یہ صدیق کو تھا، وعدہ تھا کہ ان کو خلافت دی جائے گی جنہوں نے ہجرت کی. جن کو دی جائے گی، مطلب کہ دوسرے خلیفے پر حق نہیں ہے، لیکن ایک خاص وعدہ ہو. ان کو دی جائے گی جو مہاجرین ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محمد دے بھی ایک طالب علم کو بیٹھا ہے، ڈائری نکال لے لکھ لے، ہم نے مر جانا ہے، ہمیں بڑے سبق دے گئے، ہم دے کے جا رہے ہیں. اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو. خلافت راشدہ معودہ کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بعد کوئی نہیں بات جا رہی ہے. ایمان کے بعد دوسری شرط ہے ہجرت. مہاجر. بات کو اچھی طرح سمجھو. پھر مہاجر بھی سارے نہیں، سارے مہاجر نہیں. شاہ ولی اللہ کی بات کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں یہاں پہ موجود ہوں.
حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مہاجرین اولین میں سے، مہاجرین اولین میں سے زیادہ کو تفاوت اٹھاؤ، کتابیں رکھ لیتے ہیں لائبریری کے اندر پڑھتے نہیں، شاہ صاحب کی کتاب مقدمہ خاص کر مہاجر، پھر خود کہتے ہیں مہاجرین اولین کون ہیں؟ یہ بھی تو تعین ہے، مہاجرین اولین کون ہیں؟ تو کہتے ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی، ایک جنہوں نے بدر میں شرکت کی، ایک نمبر 2 جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی۔ اس کے بعد کہ مہاجر ہیں لیکن مہاجرین اولین میں سے نہیں ہیں۔ تو بدری ہونا، اب علماء نے اور شاہ صاحب نے لکھا اور بھی شرائط، لیکن بدری ہونے کے ساتھ ایک شرط لکھی گئی ہے کہ خلیفہ کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ تو جو بدر میں کیا نابالغ تھے وہ 2 کی خصوصیت ہے جنہوں نے مجاز مارا، باقی سارے کے سارے بالغ تھے، اور جو بدر سے بچے جو لڑائی کے قابل ہوتے ہیں وہ بالغ ہی ہوتے ہیں۔ اب بدر کی لڑائی میں جو شامل ہوا اور دونوں قبلوں کی طرف جس نے نماز پڑھی، میں سادہ انداز سے 2-4 باتیں کہہ کے بہت مختصر، یہاں ہماری حاضری ہوتی ہے، میں 2 سال سے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ذہن ہی نہیں ہوتا کہ تقریر کرنے جانا، بس یہ ہے کہ یہ میرے پیر کا میلہ ہے، اس میں شرکت کرتا ہوں، اور ذہن یہ بنا لیا ہے، اولاد کو بھی کہا وابستہ رہے شجر سے امیدیں باہر۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، حق جاریہ، خلافت راشدہ، حق جاریہ، جاجی کے روٹی لگ گئی، خلافت موعودہ، خلافت راشدہ، خلافت خاصہ، جسے کہتے ہیں یہ نام علماء نے الگ الگ ہے۔ بات یہ جو خلافت ہے نا، اس کے لیے پہلی بات کہ وہ مہاجرین اولین میں سے ہو، ہر مہاجر میں، سارے مہاجروں کو بھی مل جاتی تو وہ یہ معنی ان کو پورا نہیں ہوتا۔ مولانا اپنے شکر میں کہنے لگا امام اہل سنت سب کہتے رہے ہیں اللہ حضرت نے ایک بات اور لکھی، شاید آپ کو اتفاق نہ ہو، مجھے اتفاق، وہ کہتے ہیں تمام معرکہ عظیمہ میں جو دور رسالت میں ہوئے اس کو مختصر کرتا ہوں اور آپ کو بھی پتہ بھی چلتا جائے اور آپ کا بھی مجھے پتہ چلے کہ آپ کچھ سمجھتے ہیں۔ اسلام میں پہلی جنگ عظیم کون سی ہوئی اور آخری حضور کے دور کی آخری جنگ کون سی؟ تبوک۔ آخری جنگ کون سی؟ بدر سے جو سلسلہ چلا تبوک تک، ان تمام معرکوں میں حضور کے ساتھ شریک ہوا ہو، پھر اسے خلافت ملی ہو، اس کو خلافت موعودہ کہیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ خلافت راشدہ موعودہ، خدا کی قسم، میرے پیر کا، میری جماعت کا، میرے مسلک کا، میرے دھڑے کا، امام ابو حنیفہ سے لے کر قاضی ظہور حسین اظہر تک یہ مسلک ہے، اور ہم اپنی اولادوں کو بھی کہیں گے کہ ادنا ترین صاحب ادھر میری طرف دیکھتے ایک یوں نظر اٹھائی ایمان کی عالم میں اور حضور کے چہرے پہ پڑ گئی، بس نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ کل میں نے جمعہ میں یہ بات کہی، بڑے عجیب انداز میں اللہ نے الفاظ میں کہا دی، میں نے کہا امت میں سب سے بڑا، امت میں سب سے بڑا اور صحابہ میں سب سے چھوٹا
وہ سب سے چھوٹا امت کے سب سے بڑے سے بھی بڑا ہے. ابو حنیفہ سے بڑا ہے، شافعی سے بڑا ہے، مالک سے بڑا ہے، بخاری سے بڑا ہے، ترمذی سے بڑا ہے، نسائی سے بڑا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مجدد الفضائل نے ایک بات لکھی ہے بڑی عجیب. وہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لو کہ وحشی سب سے چھوٹا تھا. وحشی سب سے چھوٹا. کتنا؟ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور نے چند لوگوں کا خون حضر کر دیا کہ جہاں میرے کعبے کے خلاف کے ساتھ بھی چپتے ہوئے تو قتل کر دیا. ان میں وحشی کا نام. اب صحابہ کے ہاتھے چڑھ جاتا تو قتل کرنا. پتہ ہے وحشی کو بھی چل گیا کہ میرے قتل کے آرڈر ہو چکے ہیں، ختم کر دیا، چھپ گیا. حضرت عباس بن عبد المطلب سب کہتے رضی اللہ تعالیٰ، یہ کہیں قضائے حاجت کے لیے گئے. انہوں نے دیکھا کوئی آدمی پہاڑوں میں چھپا بیٹھا. قریب ہوئے، پاس چیز بھی کوئی نہیں تھی، ویسے بھی یہ گھرانہ نبوت کا تھا، نہیں مجھے دیکھا. باش یہ جانتے تھے، وہ ان کو جانتا تھا. کب کبا ہے میں کہا باس میں تو کچھ نہیں کہتا، لیکن اگر تو کسی صحابی کے ہتھے چڑھ گیا نا تو رگڑا نکل جائے. اب کہنے لگا میں جا بھی کہیں نہیں سکتا، مجھے کوئی صورت بتاؤ بچاؤ. حضرت عباس کہنے لگے یہ بھی صورت ہے، کسی طرح چھپ چھپا کے حضور کے دربار میں بتا، پھر وہ جو ہوگا وہ تیرے لیے اچھا ہی ہوگا. وحشی اپنا بھیس بدلا، حضور کے پاس سامنے جا کے کھڑا ہوا. اب تو صحابہ کی ضرورت نہیں تھی نا قتل کرتے تھے، اگر کیا یہ جب کھڑا ہوا تو حضور نے فرمایا وحشی کیسے آنا ہو. اس نے صاحب کہا حضور دل صاف کر کے آپ کلمہ پڑھاؤ، اپنے مریدوں میں شامل کرو. نعرہ تکبیر، اللہ جس وقت یہ بات کہی نا وحشی نے، حضور نے سادہ کلمہ پڑھایا اور پڑھا کے یہ 2 منٹ کی گیم ہے. یہ میرا خطیبانہ انداز اور بات کو لمبا کروا ہے، چلو 2 منٹ ہے، کتابوں میں 1 سطر نہیں چلتا. اور وہ وحشی تیرا ایمان قبول کہو بے شک. وحشی کا ایمان کس نے قبول کر لیا؟ اللہ کے نبی. فرمایا وحشی تیرا ایمان قبول ہے، یہ بھی رحمت ہے. فرمایا لیکن تو میرے چچا کا قاتل ہے، آئندہ میرے سامنے نہیں ہے. یہ چلا گیا الٹے باؤں پیچھے ہٹا. سچے ایسے کیوں جب انہوں نے کہا میرے سامنے پیچھے ہٹا. تو اس نے طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اکبر شاہ خان نجیب آبادی نے لکھا ہے تاریخ. اس نے چند اشعار کے ان میں سے ایک شعر کا عربی کا بڑا مزیدار کہتا اريد وصاله ويريد هجري، اريد وصاله ويريد هجري، فاترك ما اريد لما يريد. میں تو چاہتا ہوں محبوب کے پاس رہوں، محبوب کہتا ہے تو دور ہو جا. محبوبہ میں نے اپنی چاہت کو تیری چاہت کا قربان کیا جیسے پورا نہیں ہو سکتا. پھر مجدد یہ بات لکھتے کہ یوں سمجھو سب سے چھوٹا ہے، اور یہ سب سے چھوٹا امت کے سب سے بڑے سے کتنا بڑا ہے. فرمایا اس کی جوتی کا مقابلہ بھی امت کے اولیاء نے کیا. یہ بات یاد رکھو، عقیدہ پختہ رکھو. لیکن جو خلافت راشدہ حضرت معاویہ وہ بہت بڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. یہ غلامی حضرت تیرے کیوں مانتے ہیں، حضرت معاویہ نے مانتے. میں اس کو وقت بھی نہیں ہوتا، میں اس موضوع کو چھیڑتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. حضرت معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایک بات اور اگر ہضم ہو جائے تو اللہ کرے، آمین کہہ سمجھ آ جائے تو بات. سارے صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں اپنی بات نہیں کہتا، مولانا احمد رضا خان نے لکھا ہے. اور
ابو بکر صدیق عین ایمان ہے، حصہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق ایمان کا حصہ کیونکہ ابو بکر کی خلافت قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ فرمایا ما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر کی خلافت کا منکر کافر ہے۔ حضرت معاویہ ہمارے ایمان کا حصہ، باقی صحابہ ایمان کا حصہ۔ لیکن ایک بات کہتا ہوں، جہاں تک خلافت راشدہ موعودہ کا تعلق ہے اس میں یہی چاہ رہتے ہیں یار 5 کا کوئی نے لڑائی کس بات کی ہے کہ چند چیزیں میں نے شاہ ولی اللہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔ بدری ہونا، ایماندار ہونا، ہجرت گناہ میں شامل ہونا، اور پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے یعنی خلیفہ بنے اور وہ ان 10 میں سے ایک ہو۔ اگر عشرہ مبشرہ میں سے نہیں ہے، خلیفہ برحق ہے، بات کو سمجھ لیجیے، خلیفہ برحق ہے، لیکن یہ جو قرآن کا وعدہ ہے یہ اس کو پورا نہیں۔ دلیل کیا سب بہت کہہ رہے ہیں مجھے، میں اس پہ جو کہ شاہ سے یہ کیسے بات کروں؟ جب حضرت عمر زخمی ہوئے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان کو پتا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر ہوتے وہ پہلے فوت ہو چکے تھے، فرمایا اگر وہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا جاتا، لیکن ابو عبیدہ نہیں ہے، اس لیے ابو بکر جا چکے ہیں، فاروق جا رہے ہیں، ابو عبیدہ فوت ہو چکے ہیں، اب 7 وقت ان 7 میں ایک بہنوئی ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ توجہ، فرمایا سعید مشورے میں شامل رہے گا، امیدواروں میں شامل۔ واہ عمر، بہت بڑی بات ہے۔ عمر میں میں کچھ کہوں تو بہت کچھ میرے ذہن میں، فرمایا سعید مشورے میں رہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے رشتہ دار کو خلافت دیں گے۔ بیٹے کو کہا مشورہ دینا ہے لیکن امیدواروں میں شامل نہیں ہونا، لیکن مہاجر تو وہ بھی تھے، حضرت عبداللہ بن پیچھے 6 ہے، عثمان علی، بولو یار بات سمجھا رہا در سے میں غلط نہیں، عثمان علی 2، طلحہ زبیر کتنے 4، اور حضرت عبدالرحمن بن عوف 5، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 6۔ ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی اور یہ کہا کہ یہ وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی آخر تک راضی رہا ہے، یہ جو خلیفہ چن لیں گے وہ مسلمانوں کی نیابت کریں گے۔ شاہ صاحب نے جو کہا ہے نا عشرہ مبشرہ میں سے ہو، اگر کوئی اور بھی اس خلافت کا حقدار ہوتا تو فاروق اعظم عشرہ مبشرہ میں سے 5 سے بھی کسی کو چنتے، لیکن عشرہ مبشرہ۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں، ایک بہت بڑی بات ہے، میں صرف مختصر کر کے وقت ہو رہا ہے، حضور کے دور میں کسی نہ کسی حکومتی ذمہ داری پر اللہ کے نبی نے اس کو تھوڑے یا زیادہ وقت کے لیے کھڑا کیا، یہ ضروری ہے خلیفہ راشد کے۔ آگے کہتے ہیں کہ 2 مقامات ہیں قرآن کے اندر جن کے اندر صراحتاً خلافت راشدہ کا ذکر ہے، ان کو دی جائے۔ فرمایا جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں اس وقت مدینہ کے اندر بالخصوص سورۃ نور، یہ جو میں نے آج پڑھی تھی، اس آیت کے اوپر میرے پاس تقریباً 38 مفسرین کی، امام طحاوی سے لے کر، طبری سے لے کر
بات تک اب 38 حوالے مجھے ایک دفعہ ضرورت پڑی کہ میں نے کٹے کر کے فوٹو سلیٹ کرا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق وہی لوگ ہیں، خلافت راشدہ انہی کو مل رہی ہے جب سورہ نور اتری تو سورہ نور کے نزول کے وقت وہ مدینہ میں موجود تھے. قریب وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ وعدہ کر چکا ہے ان سے جو ایمان لا چکے ہیں تم میں سے، منکم جو تم میں سے. میں کہتا ہوں تسی میرے ہو جاؤ. کیا بنے؟ بولو یار تسی ہو جاؤ. یہ سڑک آنے کو آکھیا ہے کدھر کو آکھیا؟ بی شہر آنے نہیں. میری مراد میرے سامنے میری بات جب جبریل امین آئے حضور موجود نے جڑے صحابہ حضور دے سامنے حضور دے وقت سورہ نور دے نزول دے وقت موجود سن. اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، جو ایمان لا چکے ہیں، جو ایمان، توجہ کرو بات ختم کرو، جو ایمان ہے اس سے پہلے سورہ نور سے پہلے وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال بھی کر چکے. یا اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، رب جب اس مانا کرنا لوگی پٹھے لٹک جاننا تاوی انہوں نے خلافت مل کے رکھے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کیسی خلافت؟ فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسی خلافت جیسی پہلوں کو دی تھی. قرآن بتا تو صحیح پہلے کتنے ہیں جن کو تو نے خلیفہ کہا ہے. فرمایا یا داؤد وَإِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ، میرا ساتھ دو. ایک یا داؤد إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، کتنے ہو گئے؟ لگے ہو آگے. فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، کتنے ہو گئے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ، کہا کیا کو خلافت راشدہ ہم نے نہیں کہہ دیتا. یہ اللہ رب العزت نے جتنے انبیاء وہاں انہوں نے عظم چاہ رہے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے انبیاء میں سے جو خلیفے ہوئے ہیں وہ چاہ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کی چاہ رہے ہیں خلافت راشدہ. اس لیے میں کہتا ہوں اے صحابہ مصطفیٰ کے سب معیار دی، خدا کی ہے امانت وہ ہوئے اس کے امین، ان سے ہے آباد یہ سارا جہاں روئے زمین. وہ خدا و مصطفیٰ کے لاڈلے تھے نازمین. اہل سنت ہے یہ کرتے لازمی اقرار حق، ہے جماعت مصطفیٰ اے کاظمی معیار حق. تو بے اور جمن دین جن خلیفوں سے ہے آئی یہ بہار، ہے بنائے مصطفیٰ نے، ہے بنائے خود خدا نے مصطفیٰ کے پیارے یار. ان میں پہلا جو بنا صدیق تھا وہ یادگار، فاطمہ و فلسطی فاروق اعظم ذی وقار. مال و زر جس نے کیے قربان وہ عثمان تھا، اور جو تھا ان میں فاتح حیدر شاہ علی مردان تھا. خلافت راستہ اس کو اللہ کا واسطہ لے کے کہتا ہوں اسے آپ کرو. میں کہتا ہوں اتنا بڑا یہ تعویذ ہے. ایک نوجوان مجھے کہنے لگے جی عہدے نے روز آن کے بیٹھے رہتے تھے منڈیاں کو خراب کیا. میری پنجابی سمجھ گیا منڈیاں کو. میں کہا ہون نہیں ہو ہون نہیں ہو
میں کیا کلندر لا جاؤں درد دلا دیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں بابا اس نے لگایا میں نے کہا کہ عجیب بات ہے وہ کلندر لگایا تو اب آتے ہیں کہتے ایک دو دن آئے دروازے پہ کھڑے ہو کے پیچھے چلے جاتے تو ایک بوڑھا ہے وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے میں نے کہا اس کا بھی نہیں میں نے دوسرے دن صرف لفظ عمر موٹا سا ایک کاتب سے لکھوا کے اسے دے دیا میں نے کہا وہ حق جار کے اوپر یہ عمر لکھ دے لگا اب دروازے کے سامنے پڑھتا تھا عمر وہ کہنے لگا یہ بوڑھا بھی نہیں آیا میں نے کہا حضور نے فرمایا جیڑی جڑی عمر لگ جائے اتنے شیطان نہیں ہوتا جتنے عمر ہوئے اتنے شیطان ابھی اترابیاں عمر آیا شیطان ہوتا ہے جتنا مرضی زور لاؤ نہیں ہوتا 3 طلاقیں 3 نہیں شیطان میں جتنا مرضی آ کے تو نہیں ہوتا ہے تو جتنے عمر آ جائے نا اتنے شیطان اور جہاں حق جار آ جائے وہاں شیطان اس کو عام کرو خلافت ناروں سے نہیں سال کے بعد آئے یہاں نعرے لگائے یہ کوئی دور لائے وہ یار پیسے نہیں چاک نار اپنی بیٹھے کے لے دے ہو خلافت راشدہ حق جاریہ ہاتھ کر کے کھڑا کر کے وعدہ کرو کم مت اپنے بیٹھ کر میں وعدہ لینا چاہتا ہوں حق جاریہ اپنی بیٹھک میں خلافت راشدہ جاریہ لکھو یہ دل میں تائیہ کر کے جاؤ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ علماء کرام کی ایک طویل فہرست ہے جن میں